اور بدن کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے وہ پاک نہ ہو۔ یہاں پھر وہی بات میں کرنا چاہوں گا، بدن کے اوپر ڈالا گیا لباس صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو، اسلام یہ گوارا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ بدن کے اوپر رکھا گیا لباس صاف تو رکھتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے کہ جس طرح تمہارا بدن ہر طرح کے حدث سے پاک ہے، ہر طرح کی نجاست حکمی اور نجاست مرئی اور نجاست ظاہری سے پاک ہے، اس طرح تمہارا لباس بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اس انداز سے بھی تمہارا لباس پاک ہو کہ وہ حرام کی کمائی کا نہ ہو، اس طرح سے تمہارا لباس پاک ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی شے نہ لگی ہو جو شریعت اسلامیہ نے جس کو ناپاک قرار دیا ہے، تو اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے، اپنے لباس کو پاک کیجیے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنا لباس پاک رکھیں اور طاہر رکھیں، میلا کچیلا نہ ہو لیکن الجھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا لباس تمہاری زینت بھی ہو، تمہارا لباس بے ترتیب نہ ہو، تمہارا پورا بدن ہے صاف ہے، تمہارے بال صاف ہیں ستھرے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، تو اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ ان کو سنوار کے رکھے، ان کے اندر جو ہے وہ کنگھی کرے، ان بالوں کے اندر تیل لگائے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سمیل آ رہی ہو اور پاس کھڑے شخص کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے، تو کہا کہ اس کو تم صاف رکھو۔ اور 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئیں، اس میں مونچھوں کا پست کروانا ہے، داڑھی کا بڑھانا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا ہے، اور بغلوں کے نیچے بالوں کو نوچنا ہے، زیر ناف بالوں کو مونڈنا ہے، ختنے کروانا ہے، اسی طرح انگلیوں کے پورے اور انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور ناخن ترشوانا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک چیز بھول گیا، اور شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئی کہ یہ فطرت انسانیہ میں سے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت سے کہ وہ اس طرح اپنی صفائی کا التزام کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس کی تلقین دی گئی ہے کہ تم بھی یوں اپنی صفائی کا اہتمام کرو، اپنی صفائی کا التزام کرو۔ اور مسواک کی اتنی تاکید کی، فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اب بتائیے کہ ہمارا دین کس قدر پاکیزہ دین، ہمیں مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے روکا گیا تاکہ پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ہمارے منہ سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اگر ہم نے یہ کسی وجہ سے کھانا ہے تو کہا مسجدوں سے دور رہو، تو مسجد میں یہ چیزیں کھا کر کے نہ ہو۔ ہمیں پاکیزہ اور ستھرا دین دیا گیا ہے، ہمیں صاف اور ستھرا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، ہماری غذا پاک ہو، جو ہمارے پیٹ کے اندر اترتا ہے وہ 3 اعتبار سے پاک ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غلاظت نہ لگی ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو، یا وہ خود نجس نہ ہو۔ جو خود چیز نجس ہے چاہے اس کو مل مل کے بھی دھو لیں تو پھر بھی پاک نہیں ہو۔ مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو مل مل کے دھو لے اور ہر طرح سے کہہ دیا جائے کہ یہ بالکل صاف ہو گیا، تو صاف تو ہے لیکن یہ پاک نہیں ہے، فی نفس سے ہی پاک نہیں، تو اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن اب وہ جو ہم نے چیز اپنے استعمال کے لیے، کھانے کے لیے خریدی ہے وہ حرام کے پیسوں سے ہے، تو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ حرام سے پلا ہوا وجود قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔
اب اس کی پاکیزگی کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ حلال کے پیسے ہیں، اور حلال مرغی ہم نے کہیں سے خریدی ہے، لیکن اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، جھٹکے سے کھاتے ہیں، اس کی گردن یوں ہی مروڑ دیتے ہیں، تو وہ مردار کہلائے گی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں کتنی تلقین دی کہ جو آپ کھا رہے ہو فی نفس ہی بھی حلال ہو، اس کو طریقہ حلال کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ آنا چاہیے، اور آپ نے جس رقم سے، جن پیسوں سے، جن ذرائع سے اس کو حاصل کیا ہے، وہ ذریعہ حلال ہو۔ اگر وہ ذریعہ حلال نہیں ہے، وہ غذا جو تمہارے وجود میں اتری ہے، تمہارا بدن اس سے پرورش پاتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا رزق ہے، وہ تمہارا وجود جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلسایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کس قدر تلقین کی گئی۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا ہے۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتی، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب رکھا تاکہ جو چیز ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگھتی نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگھتا نہیں۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا، اگر وہ اس قابل نہیں تو وہیں چھوڑ دیا، اور لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے، اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھے۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاق ہو۔ پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا، تمہارے رب نے ایک لقمہ جو کہاں سے اٹھا اور کہاں تک پہنچا اور اس کے لیے کتنے مسائل سے گزارا، وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو، اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو، اور اس کے بعد کلی کرو، اور اس کے بعد کھانا شروع کرو، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کلی کرو۔ اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین کی گئی۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی ہے، اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں اگتے، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں کر پاتا، اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت اگنا شروع ہوں گے، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، ان کو ستھرا رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضور کو مسواک دی گئی۔ نکاحت تھی، کمزوری تھی، اور مسواک سخت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو